توفیق دو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ تشریف لاتے ہیں طیب خلیل۔ لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی۔ میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی۔ شیخ کہتا ہے کہ ہے، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سہن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سہن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سہن عین حیات۔ ہو نہ روشن تو سہن، ہو نہ روشن تو سہن، مرگ دبا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے۔ علم کے ہاتھ میں، علم کے ہاتھ میں حالی ہے نیا میں ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی۔ لا پھر ایک بار وہی، بادا جام ساقی۔
تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساکی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساکی، لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساکی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساکی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساکی۔ یہ تھے طیب حلیم جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنے معزز مہمان ضیاء اللہ شاہ صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع گجرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رہتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ ابھی میں درخواست گزار ہوں پرنسپل ادارہ جناب کاشف امیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پیش کریں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام پروفیسر سید حمید اللہ ہاشمی صاحب، پروفیسر نور عالم صاحب، میرے وکلا دوست الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر اور جماعت اسلامی ضلع گجرات کے نائب امیر اور دیگر معزز مہمانان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان تمام مہمانوں کا جنہوں نے اپنے نہایت ہی قیمتی وقت میں سے چند گھنٹے ہمارے لیے، ہمارے طلباء کے لیے نکالے، ان کو اس ادارے میں، اس ادارے کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، قبل اس کے کہ میں ادارے کی سال بھر کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کروں، میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول، جس کا آغاز پاکستان اوورسیز اکیڈمی سے ہوا تھا، اس کے بانی چودھری محمد افضل مرحوم نے جن بنیادوں پر، جن مقاصد کے لیے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج یہ ادارہ انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز درست سمت کی طرف رواں دواں ہے، اور وہ مقصد ہمہ وقت میرے اساتذہ، اس ادارے کے اندر کام کرنے والے ہر فرد کے ذہن میں بھی ہے اور ہمارے طلباء کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسی نوجوان نسل اس قوم کو، اس ملک کو دینی ہے کہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس طرح کی تربیت حاصل کر سکے کہ وہ نہ صرف عملی زندگی میں کامیاب ہو بلکہ اس ملک کی ڈوبتی کشتی کا سہارا بھی دے اور صحیح قیادت بھی اس ملک کو میسر کرے۔
اور ہم اس مقصد کے حصول کے لیے درست سمت میں رواں دواں ہیں۔ آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے، اس طرح کے کئی اداروں میں آپ لوگ یقیناً جاتے رہتے ہیں۔ یہ ادارہ جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ ادارہ اپنے تعلیمی نتائج، ہم نصابی سرگرمیاں، نظم و ضبط، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماگیر، اخلاقی تربیت کا منظم پروگرام، اس لحاظ سے نہ صرف اس علاقہ کے لیے بلکہ آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں ایک منفرد مقام اور منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور بغیر کسی اخباری پبلسٹی کے، اشتہار بازی کے دن بدن ہمارے ادارے کی خوبیاں اور چرچے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی آئے روز ہمیں ای میل کے ذریعے، مہمانوں کی آمد کے ذریعے اس ادارے کے مثبت اور بہترین ادارے کے ہونے کا ثبوت ہمیں دیتے رہتے ہیں۔ گزشتہ سال کا آغاز ہم نے حسب روایت الیکشن سے کیا۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ عموماً اسٹوڈنٹس الیکشن کو، اسٹوڈنٹس یونین کو ہمارے آقاؤں نے اپنے جو ان کے بیرونی آقا ہیں ان کی خواہشات کے عین مطابق تعلیمی اداروں سے اسٹوڈنٹس یونین کا دیس نکالا کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین کے ذریعے اسٹوڈنٹس سے ایسی قیادت آئے گی سامنے جو کہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے گی، پھر وہ قیادت وہ چند ٹکوں کی صورت میں کسی ہوس اور لالچ کی وجہ سے، وہ قیادت کسی ذاتی مقصد کی وجہ سے بک نہیں جائے گی۔ ان کو خدشہ یہی تھا کہ صحیح قیادت اس ملک کے بھاگ دوڑ سنبھالے گی، اس لیے انہوں نے اسٹوڈنٹس یونین کو بین لگایا تعلیمی اداروں میں۔ الحمدللہ ہم الیکشن کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین کو سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین کی پیداوار ہے، اس لیے پہلے دن سے ہی اس ادارے میں ہر سال طلباء کے الیکشن ہوتے ہیں، اور ان الیکشن کے ذریعے ہمارا مقصد صرف الیکشن کروانا نہیں بلکہ اس کے ذریعے جو ہمارے مقاصد ہیں، الیکشن کی اہمیت، ووٹ ڈالنا کا طریقہ کار، ووٹ کس طریقے سے اور کن خصوصیات کو سامنے رکھ کر ووٹ دیا جائے، ووٹ کی اہمیت، صحیح قیادت کا انتخاب، اس کی تربیت، ان مقاصد کو سامنے رکھ کے ہر سال الیکشن کروایا جاتا ہے۔ اور گزشتہ سال بھی چیف پراکٹر اور پراکٹر کے الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پوری اسٹوڈنٹس کونسل جس میں پراکٹرز، چیف پراکٹر اور پراکٹرز کے علاوہ کلاس کمانڈر، ڈسپلن کمانڈر، سپورٹس کمانڈر، گروپ کمانڈر، پوری ایک ٹیم ہیرارکی ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کونسل کی موجود ہے، اس سے ہم نے سیشن کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت جو کہ اب کچھ اداروں میں آ رہی ہے، پنجاب یونیورسٹی کے بعد پرائیویٹ سطح پہ، سکول کی سطح پر پاکستان کا سب سے بڑا کتاب میلہ اسی سکول میں